دوستو اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اور کیوں پیدا کیا ہے، اور کیا جنت کی حوروں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا کیا گیا ہے، اور کیا جنت کی حوروں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے یا کسی اور چیز سے۔ اور جب دنیا کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت کے اندر اس شوہر کی جو جنتی بیویاں ہوتی ہیں وہ دنیاوی عورتوں سے کیا کہتی ہیں، اور جنتی حوریں دنیا کے اندر اپنے جنتی شوہروں کے لیے کیا دعا کرتی ہیں۔ دوستو ان سارے سوالوں کا جواب ہم آپ کو آسان انداز میں بتانے والے ہیں، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو جنتی حوروں کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی عبادت میں گزار سکیں۔ دوستو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حوروں کی خوبصورتی کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ خوبصورت اور ایک ہی عمر کی ہوں گی، جوان ہوں گی، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح خوبصورت ان کے گال ہوں گے، اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، ان کی کمر پتلی ہوگی، ان کے چہروں کی خوبصورتی ایسی ہوگی جیسا کہ سورج ان کے آس پاس گھوم رہا ہے، اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے بیچ سے چمک نکلے گی، اور جنتی آدمی اس عورت کے چہرے پر اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، اس کی چمک صاف ہوگی، اور اگر وہ جنتی عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھے تو زمین و آسمان کے بیچ ہر چیز خوشبوؤں سے بھر جائے، اور ساری مخلوق اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پڑھنے لگے، اور پورب پشچم کے بیچ ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح پھیکی پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے چمکنے سے سورج کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، اور زمین پر موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی ساری خواہشوں سے بڑھ کر خواہش یہ کہ اس کی اس عورت سے ملاقات ہوگی، اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی محبت اور ملاقات بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ پریگننٹ اور بچے کی پیدائش اور حیض اور نفاس سے بھی پاک ہوگی، یہاں تک کہ ناک کی گندگی اور تھوک اور پیشاب اور پاخانہ اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ ہی اس کی خوبصورتی میں کمی آئے گی، اور نہ ہی اس کی ملاقات اور خوشبو سے آپ کبھی بور ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی نظر اپنے شوہر تک ہی رکھے گی، اور اس کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک ہی رکھے گا، کیونکہ اس عورت کو اس کا شوہر بہت محبت کرے گا، اور اگر اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی، اگر وہ اس کو کسی کام کا حکم دے گا تو وہ اس کام کو ضرور کرے گی، اور اگر وہ اس سے دور ہو جائے تو وہ اس کی امانت یعنی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ دوستو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے دوسرے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ دوستو حوروں کی پیدائش کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو جعفران سے پیدا کیا گیا ہے، بحوالہ بہقی شریف۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حوروں کو جعفران سے پیدا کیا گیا ہے، بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جس کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہیں پیدا کیا ہوگا، بلکہ وہ تو جعفران سے پیدا کی گئی ہوں گی۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ کستوری، کافر اور جعفران سے پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حوروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور بیچ کا حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافر کا ہے۔ ان کے بال اور آبرو کے نشان کالے نور سے کھینچا گیا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو کس طرح پیدا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور جعفران کی شاخوں سے پیدا کیا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے گاڑ دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے اور اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے، بحوالہ تذکرۃ القرطبی شریف۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنوں تک جعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک آگ کے شعلوں کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافر سے بنایا گیا ہے، اور اس کے اوپر گل لالہ جیسی 70 لباسیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور اسکن کے پتلے ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوں گی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوں گی۔ یہ حور کہتی ہوں گی، یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو کرتے تھے۔ اور حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حوروں کو محض قدرت خداوندی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی پیدائش پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے گاڑ دیتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کی سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب ان کے ہاتھ میں پھٹے گا، اس سے ایک خوبصورت حور نکلے گی۔ اگر وہ سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی ان کے سامنے شرمندہ ہو جائے، جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی اور اس میں کمی بھی نہیں آئے گی؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جائے تو اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے، بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 133۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوریں تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں، وہ اپنے شوہروں کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میرے اس شوہر کے دینی معاملے میں مدد فرما اور اس کے دل کو فرما برداری کی طرف کر دے، اور یا اللہ اپنے قرب کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت دنیا میں جب بھی اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بیویاں جنت میں کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے قتل کرے، اس کو تکلیف مت دو، یہ تمہارے پاس کچھ وقت کا مہمان ہے، وہ وقت قریب ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور حضرت ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی حور کو جب کہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے، کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے شوہر کو دیکھے؟
تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی اور اس کے شوہر کے بیچ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان لیتی ہے اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے شوہر کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اتنی خواہش مند ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے شوہر کی واپسی کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے رب کے بیچ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سرکے، بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر گھر والوں کے نہیں ہوگا، بحوالہ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے لولو یاقوت اور زبرجد کا ایک قبہ گاڑا جائے گا جس کی لمبائی جامعہ سے ثنا تک ہوں گی۔ میرے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے، بد نگاہی کر کے، قتل و غارت کر کے، شراب، سود کھوری، رشوت، شیطانی اور دوسرے گناہوں میں ڈوب کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقویٰ کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا کرو گے آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے۔ میرے دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور بناوٹی دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو سنوارے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، کہنے اور سننے میں اگر آپ سے اور ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں، ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔